أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ہوا ہے اللہ. Merci, merci. 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 عاجزی و نہ درکار دا چہ ہر کمال تے نہ اظہار دا. تواضع ایک ایسی خصلت ہے کہ اس سے کمالات اچھے صفات پھوٹ جاتے ہیں. اور تکبر اس کا الٹ ہے. متکبروں کے لیے وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار. اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے ہر اس دل پر جو متکبر ہو اور سرکش ہو. ہمیشہ دنیا میں گھروں میں قوموں میں بگاڑ کرنے والے متکبر لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس جو لوگ متواضع ہوتے ہیں ان کے آپس میں بھی جوڑ ہوتا ہے، اتفاق و اتحاد ہوتا ہے، اور وہ حق قبول کرنے کے لیے اس کے دل کھلے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہاں اس رکوع میں اپنے خاص بندوں کی اوصاف بیان کرتے ہیں، کردار بیان کرتا ہے کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں. اس کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں. تو شروع عجیب بات سیکھی. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. شیطان کی بندی بھی ہوتے ہیں، وہ متکبر ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، ان کے اندر امانت نہیں ہوتی، ان کے اندر خیر نہیں ہوتا، وہ شر ہی شر ہوتے ہیں. ایک عباد الرحمن فرمایا. اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی آج کل کوئی بادشاہ کسی کو کہے یا بہت بڑا علاقے بڑے ملک کی بادشاہ کسی کو کہا کہ یہ فلان میرا خاص ہے، کتنا بڑا خوش ہوگا. دیکھو میرا لیے کہا کہ میرا خاص ہے. تو ایک یہاں تو مومنوں کو بڑی خوشخبری بھی ہے، بڑا مزے کی بات بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں عباد الرحمن، رحمان کی بندے. دوسری بات رحمان کا لفظ لایا. یہ نہیں فرمایا
وعباد اللہ وعباد القہار وعباد الجبار وعباد العزیز وعباد الحکیم، ایسا نہیں کہا. فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. جس طرح کوئی کہتا ہے شیر کے بچے، شیر کے بچے، یا کہتے ہیں کہ بہادر کے بیٹے، کوئی کہتا ہے سخی کا بیٹا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ اس بیٹے کو ترغیب دی جاتی ہے کہ تم بھی مہربان ہو جاؤ، تم بھی سخی ہو جاؤ، تم بھی بہادر بن جاؤ، تم بھی تکڑے ہو جاؤ. تو یہاں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی صفات میں رحمان کے لفظ کو اس بندوں کے کردار کے لیے چن لیا. کیا عباد الرحمان ہونا چاہیے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رحمان کے بندے مہربان ہوتے ہیں. جب آدمی مہربان ہوتا ہے تو وہ عدل والا بھی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا، چاہے اپنے کے لیے ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دادا ہو، چاہے دوست ہو. وہ بات کرے گا جو قاعدے اور حق کے مطابق ہو. مہربان ہے کیونکہ ایک حق دوسری کو نہیں دے گا. وہ آدمی ہمیشہ اصرار کرے گا، میں خیر ہے کچھ کم کھاؤں وہ زیادہ کھائیں، اس کی عزت زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں. اس کو زیادہ مل جائے مجھے کم مل جائے. بلکہ وہ دشوی تو وہ اور کام کر، وہ کیا کریں، وہ اس طرح اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں گے. رحمان کے اندر جو جس کے اندر مہربانی ہوتی ہے وہ اصرار کرتا ہے، وہ تواضع کرتا ہے، وہ کسی پر وہ سخی ہوتا ہے، وہ بہادر بھی ہوتا ہے. لوگوں کو گھبراتا نہیں ہے، گھبراہٹ میں نہیں ڈالتا. کیوں گھبراہٹ میں ڈالے لوگوں کو؟ کہتے تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف خود سہ لیتے ہیں. تو بڑی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے. مالک تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں یہ خوبیاں جو انسانی ظرف کے مطابق ہوتے ہیں، اتنی پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں رحمان کے بندوں میں پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بیان فرمائی ہے، بنیاد کیا چیز ہے، بنیادی چیز، وہ فرمایا کہ وہ تواضع ہے. پہلی چیز، پہلی کردار اس کے بارے میں جو بتائی گئی وہ کہتے ہیں وہ عاجزی ہے. عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چپلوسی کرے، عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی میدان چھوڑ دے کہ میں تواضع کرتا ہوں بس خیر ہے، میدان اس کا ہو جائے. اس کو بزدلی کہتے ہیں. تواضع اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے، کم کہے نہیں، کم سمجھے. دو دوست ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے اچھا ہے، دو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے اچھا ہے. کیسا اچھا گھر ہوگا جس گھر کے اندر ہر بھائی کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے
زیادہ باکمال ہے، مشورے والا ہے، یا مجھ سے بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، عمر میں بڑا کہتے ہیں کہ یہ میرا چھوٹا ہے، عقل مند ہے انشاءاللہ، یا اس میں اندر اور خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ڈھونڈتا ہے لوگوں کے اندر، ساتھیوں کے اندر، تو اس کو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ طالب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ طالب ہوگا۔ جب طالب ہوگا تو ملتا ہے طالبوں کو، ملتا ہے طالبوں کو۔ جو پہلے سے جس کا گڑا بھرا ہوا ہو اس کے اندر کوئی پانی آئے گا؟ پیالہ پہلے سے بھرا ہے، اس میں کوئی چیز آئے گی؟ خالی پیالی اس طرح رکھ دو تو اس میں کچھ اتنی چیز آئے گی جو تو اس کے پاس ہوگی۔ اگر آپ نے پیالے کو الٹا رکھ دیا، اوپر سے سمندر اس پر بہا دو تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں آئے گا۔ اس طرح متواضع آدمی کا دل، چونکہ وہ طالب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی چیز آ جائے، خیر آ جائے اس میں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالی کی مہربانیوں میں سے بہت کچھ پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ نہیں کیا کہ متواضع ہوتے ہیں، پھر ہر کوئی دعویٰ کرے گا، کردار بتایا کہ وہ اللہ کیا زمین میں سرکشی نہیں کرتے، اقتدار پاتا ہے بڑبڑ نہیں کرتا، میں یہ ہوں میں یہ ہوں، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ابھی کردار کی طرف آ گئی، یہ تواضع ہے، یہ عجزی ہے اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں یار فلان کے بھی حق ہے، فلان کے بھی حق ہے، میں کیوں زیادتی کروں؟ اور اس کا چال ڈال سے نہیں ہوتا کہ جب 2 روپے اس کو مل جائے یا تھوڑی سی ٹاٹی اس کو مل جائے یا تھوڑا سا اسکول میں فرسٹ آئے تو یہ ہو جاتا ہے۔ ایسا جائیں لیکن دشمن کے سامنے جائیں، کسی سامنے جائیں جو متکبر ہو، جو فقیر ہو اس کے سامنے فقر کرو۔ تو فرمایا کہ وہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں ساری چیزیں آ گئیں، اقتدار مل گیا وہ گڑبڑ نہیں کرتے، اس کو کوئی عہدہ مل گیا وہ سرکشی نہیں کرتا، اس کو چال ڈال سے انسان کی پتہ چلتا ہے۔ ایک مشکیزہ ہے، اس کے اندر تم پخانہ بر دو، مجھے تو غل ہے پشتو کی، اس سے بر دو، اوپر لکھو کہ مشک عنبر، تو کیا اس مشک عنبر ہوگا؟ لوگ جو دیکھے گا کہ بچہ بھی کہے گا کہ دور کرو دور کرو۔ کسی برتن میں مشک عنبر ہو، لوگ اس پر لگے کہ اس میں اندر کیچڑ ہے، لوگ کہیں گے اس میں کچھ ہے، لوگ کہیں گے، لیکن اس سے اندر جو خوشبو آئے گی تو کیا ہو جائے گا؟ سب محسوس کرے گا کہ نہیں اس کے اندر بدبو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی چال ڈال، انسان کے کاموں سے پتہ چلے گی کیا ہے، واقعی متواضع ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے کہ دیکھو اس طرح بنو۔ جب انسان کے اندر یہ خوبی آ جائے تو اس کے پر خوبیوں کی برمار ہوتی ہے، اس کو وہ گر ہاتھ آ گیا، اس کے اندر وہ کمال آ گیا جس سے کمالات پوٹتے رہتے ہیں، کمالات اسے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ عجیزی ہوں نہ درکار دے، عجیزی کا مطلب نہ فقیر ہوئی،
کہ ہر کمال تیرے ظاہر دا، ان کی ساری ایک ایسا کمال ہے جس سے ہر کمال کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اب وہ ایک ہر جو متواضع ہوتے ہیں اس ہر کام میں اس کی تواضع ہوتی ہے، ہر بات میں تواضع ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مل کردار میں دوسرا کردار ہو گیا۔ جب اس کے لیے سامنے ضدی لوگ آتے ہیں، ایک تو جنگ ہے، جنگ میں ضدی لوگ آ جائے تو کیا کرو؟ خوب لڑو۔ ایک بحث مباحثہ ہے، اب ایک آدمی ضدی ہے، وہ لا نسلم، میں نہیں مانتا، اس پر کڑا ہوا ہے، لا نسلم کے پہاڑی پر کڑا ہوا ہے۔ اب اس کے سے الجھنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ضدی لوگوں کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ اپنا وقت نہیں ضائع کرتے۔ جاہل کا مطلب یہاں ان پڑھ نہیں ہے کہ تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تم کہو کہ تم جاہل ہو، نہیں تمہارے ساتھ میری بات نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جاہل جو سرکش ہو، جو معاند ہو، جو ضدی ہو، جو بات نہیں مانتا، خام کیوں ساتھ وہ بڑھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑا ہو گیا، جرأت کو دیکھو۔ اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کرتے ہو؟ کیا ہے میرا رب پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کیا کہ میں بھی کر سکتا ہوں، ایک پانسی والا پر آرڈر کروں گا کہ اس کو چھوڑ دو، تو دیکھو مرے ہوئی حکم نے کیا کیا، چھوڑ دیا۔ اور پھر کیا کہوں گا کہ جو آدمی وہاں راستے میں جا رہا ہو اس کو مار دوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھے، وہ پاگل تھا کہ تم نے زندہ کو زندہ کر دیا، زندہ کو سب معاف کر دیا، تم نے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ حیات اور ممات کی جو دینے والا یہ کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس بات کو وہ سمجھا نہیں، اس کا سرسری ذہن تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ الجھا نہیں کہ نہیں صبر میں اس کا مطلب یہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ نہیں کیا، تو کوئی بات نہیں، آپ اس بات کو نہیں سمجھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس چاند سورج کا کیا ہوں، میں میرا یہ اس کا خاص ہوں، میں اس کا سورج پرست ہے، تو تم ایسا کرو کہ سورج کو یہاں سے نکال دو اور میرے رب اس طرح سے نکالتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کہہ دو، کیونکہ وہ تو کہہ دے میں دعویٰ نہیں کیا ہے، دعویٰ تو تم نہیں کیا ہے، تو میرا رب ہمیشہ یہاں سے سورج نکالتا ہے اور یہاں غروب کرتا ہے، تو یہاں سے نکال دے یہاں پر ڈال دے۔ اب وہ کیا کہ اب میں کیا کہوں، خدا ایسا ادھر خدا ہوں، ادھر یہ کام نہیں کر سکتا۔ فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا۔ تو الجھتا نہیں ہے، وہ اپنا کام سے کام رکھتا ہے، کام سے کام رکھتا ہے۔ اب یہ اس کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیا ہوتا ہے، اس میں سب لوگوں کے لیے، دینداروں کے لیے بھی بڑا، کبھی کبھی علم آدمی عالم ہوتا ہے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، کبھی آدمی عابد ہوتا ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، دوسرا وہ چرس پیتا ہے، میں اس سے بڑا ہوں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ایک آدمی تہجد گزار ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی آفت ہوتی ہے، دل کے اندر ظلم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بری خصلت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتے 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 بالآخر کافر ہو جاتا ہے۔ اور کسی وہ چرسی ہوگا، بنگی ہوگا، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوگی کہ وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بالآخر اس کے سارے اس کے وہ برائیوں پر غالب آ جائے گی۔
اچھی کھادی بن جائے گی۔ بلند بن بعور بڑے بزرگ تھے، کیا بنا آخر میں اسے؟ اس کے اندر ایک لالچ تھی، اس کے اندر ایک تکبر تھا، اس نے بڑھتے 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 بالآخر وہ تکبر والا درخت، لالچ والا وہ دنیا پرستی کا درخت جو بڑھ گیا تو کیا ہو گیا؟ اسے تباہ کر دیا۔ تو اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ جلنس کے انسان اس بندوں کی اور صفت بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں، یعنی تہجد کو اٹھتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی یہ کثرت سجود، کثرت قیام، گڑگڑانے سے تعبیر ہے کہ بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کو لپٹتے رہتے ہیں کہ اللہ یار۔ لیکن یہ چیز اس کے اندر بزرگی پیدا نہیں کرتی کہ اب میں کتب بن گیا یا ابدال بن گیا یا غوث بن گیا۔ ایک شخص حضرت تانوی رحمۃ اللہ کے پاس آیا کہ حضرت آپ مجھے دیکھو، توجہ کرو کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب دال بن گئے، اس داسی دال دغات نجوش، اب دال جانتے ہو یہ تم روزانہ کھاتے ہو، وہ بن گیا تم سے۔ یہ پہلے ٹھیک تھے لیکن اب اس دینداری تم کو کیا بنایا؟ دال بنایا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ تم اس کو نیچی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ نیچی کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ چیز اس کے اندر اور زیادہ تواضع پیدا کرتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل پر بڑائی آ جاتی ہے، تو جتنا وہ اللہ کو بڑا سمجھے گا تو اتنا آپ کو کیا سمجھے گا؟ چھوٹا سمجھے گا۔ میں اس کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے کسی بہت جابر، زبردست اور عظیم بادشاہ ہے، یعنی دنیا کی لحاظ سے، اور دیتا بھی خوب ہے لیکن جب غصے میں آ جاتے ہیں تو لیتا ہی بہت ہے۔ اس نے اپنے ایک خادم کو ایک بکرا بھی دے دیا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، اس کے اچھا طرح پکاؤ، اور مسالے بھی پوری رکھ دی، جو چیزیں پکانے کی ضرورت ہوتی ہیں ساری سہولیات وہاں اس کو رکھ دی، اور کہا کہ اگر آپ نے اچھا کھانا پکایا تو میں آپ کو 1 ارب روپیہ دوں گا، میرے اچھے مہمان آ رہے ہیں، میری آنکھ اونچی ہو جائے گی۔ لیکن اگر خراب سالن بنایا، روٹی ٹھیک نہیں بنائی، تو تمہارا جگہ پھر جیل ہوگا، تم کو پھانسی دوں گا۔ ابھی اب یہ جب کوئی کھانا بھی تیار کرے، خوب کھانا تیار کرے، جب یہ بادشاہ کے پاس آئے گا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ لسن بدگی سے نبی خراب میں نہیں کری، ایسا نہ ہو کہ خراب نہ کیا، کیونکہ وہ بادشاہ کے قابل تو ہے نہیں، اس نے کیسے چاہا ہو۔ اب عظیم رب جو پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو جو کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی خود گھبراتا ہے۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے دل کپ کپاتے ہیں۔ وہ کیوں کپ کپاتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ بہت عظیم ذات ہے، صلاحیت اس نے دی ہے، جوانی اس نے دی ہے، توفیق اس نے دی ہے، میں نے ضائع نہ کیا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا. یہی بات یہاں یہ کرتے ہیں کہ رات تو گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم جنت کو تو حقدار نہیں ہے، جہنم سے بچائے ہمیں. تمام رات اللہ کے سامنے گزاری اور پھر کیا کہتا ہے، یا اللہ مجھے کیا کریں، دوزخ کی مجھ سے دور کر دیں، عذاب مجھ سے دور کر دیں. یقیناً ان عذاب کان غراما، ان عذاب کان غراما، یقیناً اللہ اس کی عذاب جو ہے دوزخ کا پوری تباہی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ دینداروں کے لیے ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں. کبھی کبھی وہ بہت تکبر کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا تو خدا معاف ہی نہیں کرے گا. کیا پتہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تم کو نہ معاف کر دے. تم نے اتنی بڑا بول کیوں کہہ دیا؟ اسی لیے تکبر صرف مال پر نہیں ہوتا، مالدار بھی تکبر کرتے ہیں، اس کا اپنے ایک قسم کا وہ ہے. اور عہدے والوں کو مثلاً بادشاہ ہے، وزیر ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی تکبر کرتے ہیں، اسے بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ علم پر تکبر کرتا ہے کہ سب سے میں بڑا ہوں. پیر ہوگا وہ بھی تکبر کرے گا کہ میری اتنی مریدین ہے، میری اتنا ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. یہ میں سارا تکبر ہے. عابد گزار ہوگا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ستی کی طرح، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. کیا پتہ کسی کی ٹوٹی پوچھی نماز اللہ تعالیٰ قبول ہو جائے، اس پر شرمندہ ہو، اور تمہاری کڑک نماز سے اللہ تعالیٰ تم اس میں تکبر کا زہر ملا چکے ہو، وہ تمہیں برباد کر دے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کے پاس پانی ہے، انار کا نچوڑ ہے، انار نچوڑا ہے گلاس میں، اور اس کے اندر تھوڑا سا زہر چلا گیا، ویکسین چلا گیا. وہ پانی والی ویکسین نہیں، یہ جھوٹا بوٹا ہوتا ہے سچ مچ. اور دوسرا آدمی وہ گدلا پانی اس کے پاس، بیچارہ اس کے فلٹر پانی کا ہے نہیں، نہ اس کے ساتھ اتنا بس چلتا ہے، اس کے پاس عام پانی ہے، اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہے جو دیہاتوں میں لوگ پیتے ہیں اس میں کوئی وہ خاک بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہے. اب لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پانی والا مر جائے گا. کون مر جائے گا؟ یہ جو گدلا پانی پیتا ہے. اور دوسرا مر جائے گا، دوسرا موٹا ہو جائے گا کیونکہ وہ انار پیتا ہے، سیب کا جوس پیتا ہے. لیکن گدلا پانی والے نے اس میں جسم کش دوائی ڈالی ہے کہ وہ نقصان نہیں کرتا. اب حکیم دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مر جائے گا. یہ جب صاف پانی پیتا ہے، نہیں وہ جوس پیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مر جائے گا 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد. اور دوسرا جو ہے یہ گدلا پانی جو پیتا ہے یہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کو. ہر لوگ اس پر ہنسیں گے، لیکن حکیم جانتا ہے کہ اس کے اندر جسم کش دوائی لگائی ہے. اسی طرح ایک آدمی کی ٹوٹی پوٹی اعمال ہے لیکن وہ کہتے ہیں اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا اللہ میرے اعمال تو میری منہ پر مارنے کی قابل ہے، تو میں کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. یا غلطی کرتا ہے، گناہ کیا، روتا ہے تمام دن رات کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں بڑا گڑبڑ ہوں، یہ ہے، پھر نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا
نیک عمل کرتے وہ کہتے ہیں اب مجھے کیا دے گا، اب مجھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے، تم نے تکبر ملایا اس میں اپنے اعمال کے اندر، اس نے کیا کیا، عاجزی ملائی، عاجزی کا تریاق ملا دیا، وہ کامیاب ہوا، تم کیا ہو گئے، تم کمزور ہو گئے۔ ایک بادشاہ کے پاس دو بیٹے آ گئے، ایک بیٹے نے پیاز لایا، فقیر تھا، بہت فقیر تھا، وہ ڈرتا ڈرتا آ گیا، ابو میں نے تو ایک پیاز لایا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کتنا دے گا وہ دے۔ دوسرا آیا، کوئی انگلینڈ گیا تھا یا امریکہ گیا تھا، اس کے پاس بہت پیسے تھے، مال بہت کمایا تھا، $1 ارب اس پر ٹرک دینے کی مجھے، وہ کیا کرے گا، اٹھاؤ لے جاؤ، اگر اس نر ہو تب کیا ہو، وہ بادشاہ غیور بھی ہو اور بادشاہ صحیح آدمی ہو، وہ کیا ہو، وہ جب وہ خود خزانوں کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ خزانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ قدردانی اس دل کی کرتی ہیں جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، جو طالب ہو، جس کے اندر عاجزی ہو۔ انشاءاللہ اس پر پھر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو عاجزی کے، تواضع کے دولت سے نوازے اور ہم سے تکبر کو دور فرما دیں۔ تکبر عزازیل راخوار کر، ہمیشہ آپ دیکھیں گے جو آدمی اپنی رائے کو بہت بڑی رائے سمجھتا ہے، اپنی بات کو بہت بڑی بات سمجھتا ہے، اس نے کبھی بھی آپ دیکھو گے اس نے کامیابی نہیں کی ہوگی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، مدد نہیں ہوتی۔ جو کہتے ہیں یار فقیران فقیر کی بات ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس کی راستے بھی ہموار کرتے ہیں، اس کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ چونکہ تواضع کا موضوع بڑا اہم ہے، اس پر 1-2 دن گزاریں گے تاکہ ہمارے اندر تواضع آ جائے۔